بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت محمدیہ کے بدترین افراد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو اس امت میں جو بدترین افراد حدیث مبارک میں ذکر ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بدترین افراد فرمایا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شوقین مزاج اور فیشن کے دلدادہ لوگ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو امت کے بدترین افراد میں شمار کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، شرار امتی الذین ولدوا فی النعیم وغذوا فی به همتهم الوان الطعام والوان الثياب يتشدقون في الكلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شرار امتی الذین ولدوا فی النعیم وغذوا به همتهم الوان الطعام والوان الثياب یتشدقون فی الکلام۔ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نعم میں پیدا ہوئے اور اسی میں پلے اور بڑھے، جن کو ہر وقت بس انواع و اقسام کے کانوں اور طرح طرح کے لباس زیب تن کرنے کی فکر دامنگیر رہتی ہے، اور جو تکبر کی وجہ سے مٹار یعنی چبا کر بات چیت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم زیب و زینت کے لیے بار بار غسل خانوں کے چکر لگانے اور بالوں کی بار بار صفائی سے بچتے رہو، اور عمدہ قالینوں کے استعمال سے بھی بچو، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے عیش و عشرت کے دلدادہ نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، ایک بات کی وضاحت کروں کہ غسل کرنا سنت ہے، صفائی کرنا سنت ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو بار بار غسل خانوں کے چکر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غسل نہیں کرے گا اور صفائی نہیں کرے گا، نہیں، مطلب یہی ہے کہ انسان نے غسل کیا، نہایا، صاف ہو گیا، خوشبو لگایا، تو اس کے بعد دوبارہ نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب پھر کبھی صفائی کے لیے غسل کرنے کی ضرورت ہو تو پھر بے شک غسل کرنا چاہیے، اور اس میں ثواب ہے اور وہ سنت عمل ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جس میں ہم پڑے ہیں، بہت سے لوگ اس میں پڑے ہیں اور امت کے بدترین افراد میں شمار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بے جا فیشن کرنا، بے جا نہانا، اسی طرح ناز و نعم کی زندگی کو پسند کرنا اور اس کی فکر دامنگیر کرنا، ناز و نعم وہ تو اللہ کا دین ہے، جس کو چاہے مال دولت دے دیتا ہے، ناز و نعم دیتا ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے اس کی خواہشات نہیں رکھے گا۔ تو ناظرین کرام، تمام مسلمانوں کو وہ کام کرنے چاہیے جو شریعت میں اور حدیث میں اس کے کرنے کا حکم آیا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے جس کا شریعت میں اور حدیث مبارک میں اسے منع آیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔